اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ توبۃ نصوحا ساربکم ویغفر سیئاتکم ویغفر جنات تجری من تحتها الانہار اور کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جمعے کی دوسری اذان کا ٹائم ہو جائے گا اور یہ تھوڑی سی ساعتیں تھوڑا سا وقت یہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک اس وقت میں کوئی بھی عبادت افضل نہیں ہے سوائے نماز جمعہ. تو میرے بھائیوں جمعے کی آپ نے قدر نہیں کی، آپ نے سمجھا ہی کچھ نہیں. جمعے کے دن اللہ کی وہ خاص رحمتیں اترتی ہیں جو کسی دن بھی نہیں اترتی ہیں اور اس کو افضل ترین دن قرار دیا گیا ہے. تو میرے بھائیوں 15-20 منٹ اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سن لینا، جبکہ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ الحاد اور کفر کی وجہ سے آپ باہر یورپ میں چلے جائیں، ساری فیملیاں وہاں پر آباد ہیں، وہ روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت بڑے کیمسٹ بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، لیکن وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اللہ دکھاؤ گے، اللہ کدھر ہے؟ وہ آدمی روتے ہیں کہ ہم کون سا وقت تھا کہ ہجرت کر کے ادھر پاکستان کو چھوڑ کر آ گئے. یعنی کہ وہ سوچتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی. کوئی پیسہ سارا کچھ نہیں ہے. اگر پیسہ ہی سارا کچھ ہوتا تو 1,24,000 پیغمبروں کے سارے محل سونے کے بنے ہوئے ہوتے. اور وہ لوگ جو نوجوان یہاں سے چلے گئے، یہاں پر انہوں نے 2 کروڑ نوجوان بہترین ذہن جو پاکستان کے اندر تھا، باہر کی ایجنسیوں نے NGO یہاں پر تو کوئی مستقبل نہیں ہے، انہوں نے کہا آپ کو نوکری نہیں ملے گی، وہ دنیا میں چلے گئے صرف دنیا کمانے کے لیے. اور وہ بھی دنیا ایسی لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں کہ یہاں سے سفر کیا، آپ نے یورپ جانا ہے، آپ نکلے گجرات سے، کراچی آگے چلے، بحری جہاز پہ بیٹھے، آگے چلتے چلتے یونان کے اندر جہاز ڈوب جاتا ہے اور 400 آدمی ہلاک ہو جاتا ہے. اتنا کچھ زندگی کدھر گئی وہ دولتیں ساری، وہ پیسہ کدھر گیا؟ بھائی ایمان بڑی چیز ہے، ایمان کی تو کوئی فکر نہیں ہے بندے کو، دنیا کی سبھی کو فکر ہے. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ افضل زندگی ہے، اصل زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر یہ دنیا میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافر کو 1 گھونٹ پانی کا اور 1 لقمہ روٹی کا بھی نہ دیتا، لیکن میں نے سارے کافروں پر اپنے خزانوں کو کھول دیا ہے کہ میرے لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ
آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت محمد مصطفیٰ تک وہ جتنی محنت چلی، جتنا کچھ ہوا، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله 1,24,000 پیغمبروں کا یہی سبق تھا، لوگوں اللہ کی عبادت کو کرو اور غیروں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ کوئی اور سبق ہے تو بتلا دو، اگر آپ کے ذہن میں ہے تو۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا کے اندر جو میں نے تیرا حصہ رکھا ہے اسے مت بھول۔ فرمایا پوری کائنات اربوں خربوں روپے کما لے لیکن حلال کے ہوں، اس کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کا حاصل کر لینا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی اصلیت، اس کی ملکیت صرف یہ سمجھو گی اللہ کی ہے کہ اس نے واپس لے لی۔ انا نحن نارث الارض، فرمایا کہ اے لوگوں انا نحن نارث الارض، میں زمین کا وارث ہوں، ومن علیہا، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، وإلیہ یرجعون، اور تم پلٹ کر میری طرف آ جاؤ گے، تو انو کرہا وإلیہ یرجعون، کوئی خوشی سے آئے کوئی مجبوری سے آئے، ایک دن بات آ جائے گی انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگ پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، شہنشاہ اکبر نے 50 سال حکومت کی، اورنگزیب عالمگیر نے 50 سال حکومت کی، 60 سال کی سلطنت عثمانیہ 750 سال حکومت کی انہوں نے، سقوط بغداد ہوا، اس کے بعد عباسیہ خاندان نے بنو امیہ نے حکومت کی، لیکن وقت آیا ختم ہو گیا، یہاں پر پاکستان بنا، 20 لاکھ آدمی قربان کر دیے گئے، کیوں؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ہمیں نماز پڑھنے نہیں دی جاتی، قربانی کے لیے گائے ذبحانی کرنے دی جاتی، علیحدہ ملک چاہیے، تحریک چلی، لاکھوں لوگ مارے گئے، سب سے بڑی ہجرت مدینہ کے بعد پاکستان کی تھی، 20 لاکھ آدمی مار دیے گئے۔ وہ آپ پرانے فوٹو اٹھا کے دیکھیں، لوگوں سے پوچھو جا کر جن کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، سکھوں نے کرپانوں سے بچوں کو مار کر درختوں کے اوپر پھینک دیا گیا، اور اللہ کے لیے سب سے بڑی ہجرت تاکہ ہم آ کر اسلامی نظام قائم کر سکے۔ ادھر آ کر اللہ نے ہمیں پاکستان دیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آزادی ہے، آپ پر اذان پر پابندی نہیں ہے، کلمے پر پابندی نہیں ہے، مذہب پر پابندی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمت دی اور اپنا ملک دے دیا، پوری دنیا کے اندر اسلامی پاور، ایٹمی قوت، اور پاکستان کا نام پوری دنیا پہ سب سے اونچا، تو بھائی اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے تھا؟ ہم غیروں کے غلام بن گئے، ہم یورپ کی لونڈی بن گئے، اور بھائی پاکستان جو ہے اس کو پوری کائنات کا لیڈر ہونا چاہیے تھا۔ تو آج یہ تمہارے پڑوس میں 40 لاکھ افغانی نہ مارے جاتے، آج 1 لاکھ فلسطین نہ مارے جاتے، اس لیے کہ ہمارے جو بھی ہمارے اقتدار پہ آیا اس نے کاتھا لیسی کی، وہاں سے ورلڈ ٹیکس سے پیسہ لیا، کاروبار انہوں نے کیا، لاکھوں خراب اکٹھا کر کے ان کو دے دیا۔ آپ کا
اشرافیہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ پیسہ کھا گیا اور ٹیکس لگا دیا گیا عوام پر، اور عوام آج پریشان ہے، رات کو دودھ نہیں ملتا، 200 روپے دودھ ہے، اور غریب آدمی دودھ کیسے لے جاتا؟ 700 روپے 600 روپے کا کلو یہ کٹے کا گوشت ہے، یا دوسرا بکرے کا 1400، کیا غریب کا دل نہیں کرتا؟ غریب کے بچے نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے اندر بھی، کیا یہ لوگ ہمارے پاکستان کے اندر اشرافیہ ہی آگے جائیں گے؟ غریبوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا کنبہ ہے، تمہارا قبیلہ ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نبی کے صحابہ ہیں، اور اتنے بڑے صحابی جلیل القدر کہ عشرہ مبشرہ میں ان کا نام، صبح نماز پڑھنے کے لیے آتے تو گھر کے اندر سے اتنا سا سونا لے کر ڈلی بنا کر رکھ دیتے، جتنے نمازی آتے صبح نماز پڑھتے اور وہ سونا گھر لے جاتے۔ اپنے قبیلے کے اندر ایک بھی بچہ انہوں نے نہیں چھوڑا جو بے روزگار رہا ہو۔ اپنے قبیلے کے اندر کوئی خاندان کا کوئی بچی نہیں چھوڑی جس کی شادی نہ کی۔ بھائی لاجواب ہونا چاہیے نا۔ کہتے ہیں انسان جو ہے، انسان تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انس کے لیے، محبت کے لیے، کہ انسان محبت کرے، لیکن اس کے اندر وحشت بن گئی، کبے جیسے بن گئے جو اپنی قوم کا ہی دشمن ہے۔ اور انسان تو ایسا تھا، فرمایا اخوت اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی افغانستان کے اندر، کوئی ایران کے اندر، کوئی لبنان کے اندر، سعودی عرب کے اندر مر جائے مظلوم، تو تیرا دل پاکستان کے اندر مغلوب ہو جائے، پتہ چلے کہ کوئی مسلمان مر گیا۔ تو اللہ جل شانہ کو مطلوب ہے کہ آپ نے پاکستان بنایا تو اسلامی نظام کو نافذ کرو۔ تمہاری عدالت کے اندر، تمہارے بینک کے اندر اسلامی قانون ہونا چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر اسلامی قانون ہونا چاہیے۔ پردے کا پتہ چلے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ عورت جس پر قرآن کے اندر لکھا ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن عدت کرے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن وہ عدت کرے۔ تو مجھے کھڑا ہو کر کوئی ایک آدمی بتلا، اتنے آدمی بیٹھے ہیں کہ عدت کے احکام کیا ہے، عدت کتنے دن کی ہے، عدت کیوں ضروری ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر کوئی تعلیم نہیں ہے، خاوند مر گیا ہے، عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں عدت کرنی ہے۔ ایک مسئلہ آپ کو نہیں سمجھ آ سکا، کم از کم نکاح کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ نکاح کے وقت جتنے مسنون کام ہے ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ مرنے کے بعد جتنے بھی احکامات ہیں ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ ایک عورت بیچاری مر گئی، بندہ ہے اس کا مر گیا، اب اس کا کھانے کمانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ وہ عورت جس کو ہم درس دیتے ہیں، بھائی اس کے اندر شریعت کے احکامات میں ایسے الفاظ رکھے ہیں کہ اگر عورت عدت میں ہے تو اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر جانور ہے، وہ اپنا چارہ لا سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں، اس کا پینشن لانے والا نہیں ہے، بندہ مر گیا، وہ مجبوری کے تحت جا کر پینشن لے سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ایک نیا قانون چلا دیا گیا، وہ کیا کہ عورت جو ہے اب اس کو غیر نہ دیکھے، او بھائی پردے کا شرعی حکم تو زندگی کے اندر ہے،
بھائی پردے کا شرعی حکم زندگی کے اندر ہے کہ آپ نے دیور سے پردہ کرنا ہے، جیٹ سے پردہ کرنا ہے، فلانے سے پردہ کرنا ہے. اور جب بندہ مر جاتا ہے مولوی جا کر عورت کو سمجھاتا ہے مرنے کے بعد کہ اب تو نے پردہ کرنا ہے. بڑی عجیب بات ہے. اور بھائی پردہ تو زندگی میں کرنا چاہیے تھا، مرنے کے بعد کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی ضروری کام ہے گھر کے اندر دیور بھی رہ سکتا ہے، جیٹ بھی رہ سکتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے. کون ہے علیحدہ علیحدہ مکان بنائے کہ دیور علیحدہ بنائے، جیٹ علیحدہ بنائے؟ 5 بھائی ہے، علیحدہ علیحدہ مکان کیسے بنائے جائے؟ لیکن شریعت نے یہ کہا ہے کہ اپنی حدود میں رہو. پردے کا حکم ہے نا. تو پردہ یہ ہے کہ تنہائی کے اندر غیر محرم عورت جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے اس کے ساتھ خلوت مت کی جائے، اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں مت کی جائے، اس کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھا جائے. بس یہی پردہ ہے اس کا گھر کے اندر. بھائی اس طرح ہی ہے نا. اگر سارا کچھ پردہ کر لیا، جسم بھی لپیٹ لیا، منہ بھی لپیٹ لیا، اصل میں شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کی عزت عفت محفوظ رہے. لیکن جس نے پردہ کر لیا، پردے کی آڑ میں اس نے 2 نمبر کام کیا، تو اس کو پردے کا کیا ثواب ملے گا؟ اور آج کل جتنے جرائم ہو رہے سارا کچھ یہ پردے کے اندر ہو رہے ہیں. اتنے میری آبزرویشن ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بغیر پردے والی اتنی جو ہے ایسے مجرمانہ فعل کا ارتکاب نہیں کر رہی. اب یہ نقاب کیا ہوا ہے، راستے کے اندر گاڑی کو روکا، راستے میں لوٹ لیا گیا. اب نقاب کا جو استعمال کیا گیا، راستے میں پورا خاندان لوٹ لیا گیا، اس کو پردے کا کیا ثواب ملے گا؟ بتاؤ نا مجھے. بلکہ یہ فتویٰ ہے فرانس کے اندر، یورپ کے اندر، وہاں پر پابندی ہے. آپ حجاب نہیں پہن سکتے. تو آپ غیر ملک کے اندر پہلی تو بات یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ کا ایمان، آپ کا دین سلامت نہیں ہے وہاں سے ہجرت کر جاؤ. اگر آپ دین پر نہیں چل سکتے تو قرآن کہتا ہے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا بہا. ہاں اگر کوئی علم کے لیے جاتا ہے، علم حاصل کرے، پڑھے، واپس آ جائے، اپنا ایمان بچاؤ. ایمان اگر کوئی بغیر ایمان کے مر گیا، مسلمانوں کی اولاد ہے، یورپ میں جا کر کافر ہو کر مر گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ امت محمدیہ. اس کا امتی لاوارث ہو کے مر گیا. ایک عورت ہے، وہ کہتی کہ فرانس کے اندر پابندی لگا دی گئی. اب وہ مسئلہ پوچھتی ہے کہ حجاب، وہ کہتی میں کرنا چاہتی ہوں، اسلام کا حکم ہے کہ پردہ کرو، لیکن فرانس کا جو قانون ہے وہ تو غیر شرعی ہے، وہ تو کافرانہ نظام ہے. تو اب عورت کیا کرے؟ بھائی شریعت کے اندر اتنا دباؤ یا اتنی سختی نہیں ہے. یہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ انما ظاہر منہا. کئی لوگ بڑی پابندی لگاتے ہیں سختی سے کہ چہرے کا بھی نقاب کیا جائے. اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، دونوں میں اختلاف ہے. ایک عبداللہ ابن مسعود کہتے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے، لا یبدین زینتہن، سورۃ نور کے اندر الا ما ظاہر منہا. لیکن اس کے اندر جو چیزیں ظاہر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہتھیلیاں ظاہر ہیں، اس کو آپ ڈھانپ نہیں سکتے. چہرہ ظاہر ہے، اس کو آپ ڈھانپ نہیں سکتے. تو بقایا سارا جسم تمہارا پردہ ہے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، بقایا پورے جسم کا پردہ ہے.
یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی ان عورتوں سے کہہ دیجئے، اپنے گھر والوں سے کہہ دیجئے، اپنے اہل بیت سے کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے سر پر اور اپنے سینے پر چادر کو اوڑھ لیں۔ یہ جو کالا برقع ہے، کالے برقعے کا رواج یہ مغلیہ سلطنت سے پہلے کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ صرف چادر استعمال کرتے تھے، پردے کے لیے ایک چادر ہوتی تھی، نبی کے دور کے اندر بھی، اس کے بعد بھی۔ جب مغلیہ خاندان کو زوال آیا، ان کی شہزادیاں گھر سے نکلی، عزت ان کی محفوظ نہیں تھی، یہاں سے یہ ایجاد ہوا۔ یہ برقع جو آج رواج چلا ہوا ہے کالے برقعے کا، اس سے پہلے یہ برقع نہیں تھا۔ یا پٹھانوں کا برقع، ٹوپی والا برقع بالکل ہی بند کر دیا۔ بھائی ان کے قوانین سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اسلامی تہذیب نہیں ہے، ہماری خاندانی تہذیب ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں موسیٰ خیل، عیسیٰ خیل، داؤد خیل، وہ پرانے لوگ ہیں، کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، پرانے دور کے ہم پردہ کرنے والے ہیں۔ اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوتے یہ لوگ پشتون، وہ پھر بھی پردہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، عورت اور مرد کا فرق ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اب وہ عورت پوچھا مسئلہ، فرمایا کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ پردہ نہیں کرنا تو اس عورت پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ یونیورسٹی جائے، اپنا حجاب پہنے، چہرے کو ہتھیلیوں کو ننگا رکھ دے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں ہے، جبکہ قرآن بھی دلیل دیتا ہے۔ لیکن فساد ہے۔ بعد میں جب یہ وقت آیا، جیسے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عورتیں قبرستان میں مت جائیں، کیوں؟ فساد کا خطرہ ہے۔ لیکن پھر دیکھا کہ نظام صحیح ہو گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زرت القبور فإنها تذکرۃ الموت، اس میں مرد بھی آتے ہیں، عورت بھی آتی ہے، کہ قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے۔ تو آپ کس کے لیے جاتے ہیں مجھے بتاؤ نا، اس کی علت کیا ہے؟ قبروں کی زیارت کی یہ ہے کہ اشارے ثواب کرو، تمہیں موت یاد آئے۔ ہاں، وہ وقت کے جس وقت میں مرض زیادہ ہے، جوان عورتوں کو نہیں جاتے۔ یہ فتاوی رضویہ میں تو مولانا احمد رضا بریلوی نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ جو عورت مزار پہ جاتی ہے ان پر کیا کچھ اترتا ہے، یعنی کہ بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے۔ لیکن فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہے کہ عورت قبر کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے، اور عام عورتیں بھی کسی وقت میں جب مرد نہیں ہے وہ بھی جا سکتی ہے، کوئی اس میں بات نہیں ہے۔ لیکن اس کی علت کیا، سبب یہ ہے کہ اس کو موت یاد آئے۔ تو موت کی تذکیر کے لیے قبر کی زیارت کرنا، حضرت فاطمہ الزہرا یہ محرم کے دنوں میں حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ جایا کرتی تھی۔ اب وہ کتنی دور ہے، مدینہ جہاں پر پہاڑیاں ہیں، حضرت امیر حمزہ دفن ہے۔ اب ان کی قبر کو درست کرنے کے لیے سیدات النساء جاتی تھی، کیا نبی کو نہیں پتا تھا؟ مجھے ایک بات بتلاؤ نا، اگر ہم اتنے بڑے شریعت میں سختی سے اسی حکم پر آتے ہیں کہ پھر عورت کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، یہی مسئلہ رہ گیا، گھر میں جتنی مرضی بدکاری ہوتی رہے، گھر میں سود کا نظام چلتا رہے، گھر کے اندر شراب چلتی رہے، گھر کے اندر بدکاریاں ہوتی رہے، کوئی اللہ اور اس کے رسول اس کی قبر پر یا اللہ کے ولی کی قبر میں جاتا ہے، اس وقت فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی بات کو سمجھنا چاہیے، عقل کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ او بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ حج کے دنوں میں پردہ اٹھا دیا، اگر تم نے چہرے کو ڈانپا تو یہ نبی کی سنت اور شریعت کے خلاف ہے، وہ اسپیسیفک حکم ہے نبی کا۔
کہ حج کے دنوں میں عورت حجاب نہیں کرے گی، پردہ نہیں کرے گی۔ اب جیسے نبی کہتے ہم نے ویسے کرنا ہے۔ ادھر کہا کہ پردہ کرو، پردہ کرو۔ آج تو وقت ہی ایسا ہے کہ پردے کی اشد ضرورت ہے۔ کم از کم سر اور آپ کے جو سینہ ہے یہ تو ڈھکا ہوا ہو، اتنا بھی نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ کھیتوں میں بھی کام کرتے ہیں، آپ کے سر کے اوپر کپڑا ہو اور آپ کے سینے کے اوپر بھی کپڑا ہو۔ اگر آپ کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو آپ کے جو بھی زنانہ یا نسوانی خد و خال ہے کوئی بھی ظاہر نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا کوئی عورت تنگ لباس نہ پہنے۔ بھائی اللہ نے حکم دیا تھا کہ تنگ لباس نہیں پہننا، مردوں نے تنگ لباس بنا دیا، عورتوں نے کھلے لباس بنا دیے، کام پٹھا چلا دیے۔ بھائی حکم کس کو ہے؟ عورت کو کہ تنگ لباس نہ پہنو۔ والنساء کاسیات، فرمایا والنساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤسہن کاسمن تلبس المائلات۔ فرمایا کہ ایسی عورتیں، بڑی سخت حدیث ہے، ایسی عورتیں جو ہٹکھیلیاں لیتی چلتی ہے، جیسے اونٹنی اس کی پیٹھ ہلتی ہے ایسے عورت چلے اور بے پردگی عام ہو۔ والنساء کاسیات عاریات ممیلات رؤسہن، اپنے سر کو ہلا کے اشارے کرے۔ بھئی کسی عورت کی مثال دی ہے، کسی ایسی عورت کی کہ جو تہذیب یافتہ نہیں ہے، سبھی کی نہیں ہے، لیکن نبی بتا رہے ہیں کہ اگر عورتیں ایسے کریں گی کاسمن تلبس المائلات رؤسہن، جس طرح اونٹنی اپنے پیٹھ کو ہلاتی ہے، اپنے سروں کو ہلائیں گی، تو میرا پاک نبی فرماتا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ بھئی یہ بتلانا فرض ہے۔ آپ کہیں گے بھائی عام سی تقریر کرو، آزادی دو، کچھ نہ کچھ۔ بھائی اللہ نے تھوڑی آزادی دی، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھا ہے تو میں نے توبہ کر لی، آپ جنت میں جائیں گے، تھوڑی آزادی ہے۔ آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، توبہ کر لی، آپ نمازیں پڑھتے، تھوڑی آزادی ہے۔ اللہ کہتا ہے 1400 سال تک تم نے شرک کیا، مرنے سے ایک دن پہلے مر گئے، تم جنت میں جاؤ گے، یہ آزادی نہیں ہے۔ کم از کم ہمارے خیالات، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے تھوڑا سا تو پتہ چلے کہ ہم مسلمان بچے ہیں، ہماری بیٹیاں مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، ہمارے بھائی مسلمانوں کے بھائی ہیں، ہمارے والدین مسلمانوں کے والدین ہیں۔ کیا تم ڈنڈا اٹھا کر بوڑھے ماں باپ کو پیٹو گے تو کون کہے گا کہ یہ مسلمانوں کی اولاد ہے؟ تم نے جوان بچی کو گھر سے نکال دیا کہ جہیز نہ دینا پڑے، تو کون سی انسانیت اور مسلمان کی اصول ہے تمہارے دل کے اندر؟ تمہارا بیٹا وہ جائیداد کا وارث بنے، لیکن تیری بیٹی کیوں نہ بنے، تیرے پوترے کھائیں، تیرے دوترے کیوں نہ کھائیں۔ جائیداد کی حصہ مکمل کر۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن الثلث مما ترک۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے حصے بانٹ دیے، بچے کا ایک حصہ، آدھا بچی کا، 1/8 عورت کا۔ اب اللہ کہتا ہے یہ چوتھے پارے کے اندر اس وصیت کے اندر جو حصہ عورت کا بنتا ہے، جو بیٹی کا بنتا ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی لالچ کے ذریعے سے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو یہ کہے کہ میں نے تیری شادی میں اتنا جہیز دیا تھا۔ جہیز دینا کوئی میٹر نہیں کرتا، اس کی وراثت کا حصہ دو، ورنہ بہت بڑے مجرم بن جاؤ گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے حصے بانٹے، اس کو نبی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وراثت کے قوانین کو جو اللہ نے بنا دیے ہیں، وراثت ویسے چلے گی، اس کے اندر کوئی بڑے سے بڑا بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر بہن آپ سے نہیں حصہ لیتی، آپ اسے دیں، اسے کہیں بھئی آپ کاروبار کریں، جو آمدنی ہو ہمیں دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو اس کا حصہ بنتا ہے اسے لازمی دو، ورنہ یہ ہماری نمازیں یہ نہ ہو
کہ قیامت کے دن ہمارے منہ پر دے دیوان. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تلک حدود اللہ. اے لوگوں یہ سارا قرآن میری حدود ہے، میرا پیغام ہے پورے لوگوں کے سامنے کہ جو کچھ قرآن کہتا وہ کرو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اے آدم علیہ السلام تم دنیا میں گئے، میری ہدایت آئی، جو اس ہدایت کے پیچھے چلے گا اللہ کہتا ہے کہ نہ اس کو دنیا میں غم ہوگا نہ اس کو آخرت میں غم ہوگا. الا ان اولیاء اللہ ہے، وہی بات ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں. تو جو اللہ کی حدود کو پورا کرے گا عام مسلمان وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ واخر دعوانا